بہار قرآن لیکچر نمبر 7 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پارہ نمبر 7 سے 5 منتخب نکات کا بیان آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ جس کا ہم نے انتخاب کیا وہ یہ ہے کہ بہت سے حرام کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے شیطان انسانوں کے درمیان کینہ دشمنی پیدا کرتا ہے اور یاد خدا سے ان کو غافل کرتا ہے۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ کہ شیطان تو بس یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے بارے میں تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر دے اور تمہیں یاد خدا اور نماز سے روک دے، تو کیا تم واقعاً رک جاؤ گے؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خمر اور میسر کا تذکرہ ہے، شراب اور جوئے کا۔ اسی طرح سے دیگر نشہ آور چیزیں بھی یہی کام کرتا ہے، ان کے ذریعے سے شیطان ان کی وجہ سے دشمنیاں پیدا کرتا ہے، بغض اور کینہ ایجاد کرتا ہے دلوں کے اندر، اور یاد خدا سے غافل کر دیتا ہے۔ اور ان چیزوں کے حرام ہونے کی وجوہات میں سے بعض وجوہات یہی ہیں۔ اور تاریخ کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو اندلس جو ایک عظیم اسلامی سرزمین تھی وہ کس طرح سے شکست کھا جاتی ہے، اور تاریخ میں جو تلخ موڑ اس نے دیکھا سرزمین نے، اس کی جو وجوہات بیان کی جاتی ہیں وہ آپس کا اختلاف اور دوسری وجہ اخلاقی برائیاں تھیں۔ اگر مختلف ملکوں کی کرائم برانچز کا ریکارڈ نکال کر دیکھ لیا جائے تو آدھے سے زیادہ جرائم، اگر ہم 70%، 80% نہ بھی کہیں، ایک محتاط اندازہ بیان کریں، تب بھی آدھے سے زیادہ جرائم کی جو اصل وجوہات ہیں وہ یہی نشہ آور چیزیں ہیں، اور دشمن انہی چیزوں کے ذریعے سے نوجوان اور جوان نسل سے فکر اور سوچ اور تفکر کو چھیننا چاہتا ہے۔ دوسرا نقطہ نفس کے ساتھ جہاد کی اہمیت سے متعلق ہے۔ پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ مائدہ کی 105 نمبر آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنے نفس کی فکر کرو، اپنی جان کی فکر کرو، اپنے آپ کی فکر کرو، اگر تم ہدایت یافتہ رہے تو گمراہوں کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نفس کے ساتھ جہاد جہاد اکبر ہے، اور معمولاً پتہ بعد میں چلتا ہے، نتیجہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے، اور ایک اور جگہ ملتا ہے کہ اللہ نے ہمیں شہوتوں کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا، جبکہ عالمی سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن کوشش میں ہے کہ نفس کی خواہشوں کی تکمیل کے رستے ہموار کیے جائیں، لوگوں کو اپنے نفس کی خواہشیں پوری کرنے تک بس روک کے رکھا جائے، ان کو قیامت کیا ہے اور ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، آگے کیا مراحل ہیں، وہ ان سب چیزوں سے غافل کر کے رکھے۔ بس یہی 4 دن کی زندگی ہے، جتنا نفس کی خواہشوں کو پورا کر سکتے ہو کر لو، اور نفس کی اصلاح کی طرف بھی متوجہ نہ ہو، اس سے غافل رہو، یہ دشمن چاہتا ہے۔ تیسرا نقطہ ہے کہ قرآن کریم زندہ و جاوید کتاب ہے، قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ انعام کی 19 نمبر آیت میں کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ کہ مجھے وحی کی گئی ہے اس قرآن مجید کی تاکہ اس کے ذریعے سے میں انذار کروں، یعنی خطروں سے آگاہ کروں، کس کو؟ کم یعنی تمہیں، ومن بلغ اور جس تک تا قیامت یہ قرآن مجید پہنچتا ہے۔ یہاں سے تاریخ قرآن بیان کر دی گئی کہ اس کی تاریخ ابد تک ہے، کبھی اس کے مطالب پرانے نہیں ہونے والے، یا آج کل کی زبان میں ذرا جلدی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کے مطالب کبھی ایکسپائر نہیں ہونے والے۔ ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے؟ ابدیت، تا ابد یہ رہنما ہے۔ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا زمانہ گزر گیا،
کوئی بات قرآن مجید سے کہی جائے تو کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کے لیے تھی، نہیں، قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت میں ملتا ہے کہ قرآن نہ کسی زمانے کے ساتھ خاص ہے اور نہ کسی گروہ کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح سے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان کے کلام میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے شان ہائے نزول ہیں، مختلف اقوام میں تو نازل ہوا لیکن یہ قیامت تک لوگوں کے درمیان جاری ہے، ان کے ساتھ مخصوص نہیں تھا کہ وہیں تک بات ختم ہو جائے۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے جس کے اندر یہ لفظ ملتے ہیں کہ وَلَكِنْ هِيَ جَارِيَةٌ فِي الْبَاقِينَ كَمَا جَرَتْ فِي الْمَاضِينَ، کہ باقی رہنے والوں کے درمیان قرآن مجید اسی طرح سے جاری ہے جس طرح سے ماضی میں گزرے ہوئے لوگوں میں جاری تھا۔ چوتھا نقطہ ہے صبر اور تحمل سے متعلق، کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت نصیب ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 34 میں کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، کہ آپ سے پہلے والے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، کذبت جھٹلایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، تو انہوں نے اس تکذیب یعنی جو ان کو جھٹلایا جاتا تھا اور اذیت یعنی جو تکلیفیں ان کو پہنچائی جاتی تھیں ان پر صبر کیا، اور پھر آگے کیا ہے کہ یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی، حتی اتاہم نصرنا۔ بس یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اگر کوئی صبر کرے گا، تکلیفوں کو برداشت کرے گا اور اپنے رستے پر باقی رہے گا اور جاری رہے گا تو کامیابی اس کو نصیب ہوگی۔ رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای فرماتے ہیں کہ بڑے اہداف تک پہنچنے کے لیے حق بنتا ہے کہ قربانیاں دی جائیں اور مشکلات کو برداشت کیا جائے۔ پیش رفت کا راز تسلیم نہ ہونے میں چھپا ہے، یعنی جھکے نہیں انسان دشمن کے سامنے۔ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ استعمار کے پروپیگنڈے کے ذریعے نوبت یہاں تک آ جائے کہ ایک جہاد اور مبارزے کے رہبر یا لوگ یہ سوچنے لگیں کہ اس میں حرج ہی کیا ہے کہ استعمار نے جو ہم سے چاہا ہے اس میں سے کوئی ایک بات مان ہی لیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ ایک بات ماننا ناکامی کے مترادف ہے، اگر ایک بات بھی مان لی تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ وجہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ استعمار جیسے ہی کسی ملت کے اندر روح تسلیم کو محسوس کرے گا اپنا دباؤ بڑھا دے گا، یعنی خاموش ہو کر نہیں بیٹھے گا کہ چلو ایک بات مان لی تو ٹھیک ہے، شاباش بہت اچھا تم نے بات مان لی، نہیں، وہ ایک اور بات لے کر آئے گا، پھر ایک اور، اپنا پریشر اپنا دباؤ بڑھاتا چلا جائے گا۔ پانچواں نقطہ جوانوں اور نوجوانوں سے متعلق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حق طلب جوانوں کے لیے رول ماڈل ہیں، اسوہ ہیں، نمونہ ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ انعام کی 75 نمبر آیہ میں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے اختیارات دکھلا دیے، ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے ملکوت، اور وہاں جو کچھ ہم جس طرح سے ان کو چلا رہے ہیں اور ہمارے کیا اختیارات، لیکون من الموقنین، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک نوجوان یا جوان تھے اس وقت، اور یہاں سے قرآن مجید کی تقریباً 10 آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ بس ایک جوان بھی ملکوت سماوات و ارض کو دیکھ سکتا ہے۔ جب تذکرہ ہوا انہی آیتوں میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ستارہ پرستوں کے ہمراہ ستاروں کو جب انہوں نے دیکھا تو کہتے ہیں کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، لیکن جب ستارہ غروب ہوا، ڈوب گیا، تو کہا کہ ڈوب جانے والے مجھے پسند نہیں ہیں، میں ان کو پسند نہیں کرتا، دوست نہیں رکھتا، لا احب الآفلین، میں محبت نہیں رکھتا ڈوب جانے والوں کے ساتھ۔ پھر اسی طرح سے چاند کو دیکھا، اسی طرح سے سورج کو دیکھا، اور سب کے بارے میں یہی کہا، جب وہ ڈوب جاتے تھے کہتے تھے کہ نہیں نہیں، یہ پروردگار نہیں ہو سکتے، یہ رب نہیں ہو سکتے، لا احب الآفلین، اور ڈوب جانے والوں سے میں محبت نہیں کرتا، لا احب، یعنی محبوب حقیقی کو دائمی اور ابدی ہونا چاہیے، ڈوب جانے والا نہیں ہونا چاہیے، عارضی نہیں ہونا چاہیے، کسی خاص وقت میں محدود نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو لفظ فرمائے کہ لا احب الآفلین، کہ میں محبت نہیں رکھتا ڈوب جانے والوں سے،
اور یہ میرے خدا نہیں ہو سکتے. پس یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ خدا جو محبوب نہ ہو معبود نہیں ہو سکتا. پروردگار کو انسان کے دل و دماغ میں محبوب ہونا چاہیے. اور اچھا یہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے وہ ہمارا محبوب بنتا ہے. اور یہی وہ نسخہ ہے جو پروردگار نے خود حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا، جب فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالو، لوگوں کے نزدیک بھی مجھے محبوب بناؤ. تو پھر عرض کی حضرت داؤد علیہ نبینا و علیہ وآلہ السلام نے کہ پروردگارہ میں کس طرح سے لوگوں کے دلوں میں تجھے محبوب بنا سکتا ہوں. تو یہی نسخہ بتایا پروردگار نے کہ میری نعمتوں کو یاد کرواؤ، میری نعمتوں کے بارے میں ان کو بتاؤ، میں ان کے دلوں میں اتر جاؤں گا اور مجھ سے محبت کرنے لگیں گے میرے یہ بندے. اور پھر یہ جو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اس واقعہ کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل واضح انداز میں توحید کا اعلان کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تسلیم ہونے کا اعلان فرما دیا تھا. اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب حق معلوم ہو جائے تو ایک جوان صراحت کے ساتھ حق کا دفاع کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، حق کے سامنے جھک جاتا ہے. فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جھکنے کا اعلان کیا اس کے سامنے کہ جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے. جب وہ محبوب کی بات ہو رہی ہے تو ستاروں، چاند اور سورج کے جلوے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ کھینچ سکے اپنی جانب، بلکہ اس خدا کے سامنے جھکنے کا اعلان کیا کہ جس نے فطر السماوات والارض، یہ سارے جلوے بنائے ہیں، یہ خوبصورت چیزیں جو ایک دفعہ پہلی نظر میں انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، یہ آسمان و زمین ہو یا اللہ کی مخلوقات ہوں یا ہم جیسے دوسرے انسان ہوں، ہماری ہی اصناف سے جو انسان کو جتنا حسن ہے اس کائنات کے اندر اپنی طرف کھینچتا ہے، یہ سب خوبصورتیاں ان کا خالق کتنا خوبصورت ہوگا اور کتنا محبوب ہونا چاہیے انسان کی نگاہ میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان عارضی خوبصورتیوں کے پیچھے نہ چلے بلکہ ان خوبصورتیوں کے خوبصورت خالق کے پیچھے، اور وہی محبوب ٹھہرا ان کی نظر میں. پروردگار ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.